جی ناظرین، اس وقت اڈیالہ جیل کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بڑی تعداد کے اندر ورکر جو ہے وہ موجود ہیں۔ افطاری کی تیاری یہاں ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دریاں جو ہے بچ گئی ہیں، افطاری بھی آ چکی ہے۔ تو اس وقت میرے پاس لاہور کی پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی بڑی اہم رہنما رضیہ سلطانہ کھڑی ہوئی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے جی، آپ اتنا سفر لاہور سے اور پنڈی اور پھر کب سے سفر کر رہی ہیں؟ سفر تو ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے، اور ہم نہ تھکنے والے ہیں نہ ہارنے والے ہیں۔ جب تک ہمارا لیڈر جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے عمران خان وہ جیل میں ہے، تو یہ سفر اس عوام کے لیے کوئی چیز نہیں۔ ہمیں جتنا بھی توڑا جاتا ہے، ہمیں جتنا بھی پریشان کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم اور فسطائیت برسائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی عوام یہاں پہ آتی ہے۔ ہم اسیر جیل بھی ہیں اور ہر قسم کی سختیاں ہم نے برداشت کی ہیں، لیکن عمران خان کے لیے ہم ہر جگہ جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ دیکھیں، یہ ظلم کا نظام کب تک چلے گا؟ آخر ایک دن رہائی تو ہونی ہے۔ جو لوگ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ چلنے والوں کو اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ جو حکومت ہے فارم 47 کی اور 17 سیٹوں کی، یہ کب تک مسلط رہے گی؟ ووٹ تو سارا عمران خان کا ہے، عوام تو ساری عمران خان کے ساتھ ہے۔ لوگ جتنے بھی مجبور ہوتے ہیں کرایوں سے، حالات سے، پھر بھی وہ عمران خان کے لیے پہنچتے ہیں۔ 3 سال ہو چکے ہیں، عوام کا زور نہیں ٹوٹا۔ جب آپ دیکھتے ہیں جب بھی منگل آتا ہے تو عوام خود بخود یہاں پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، آپ یہ کہیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ نہیں آتے؟ تنظیمیں، آپ بھی تنظیم میں ہیں، تنظیم میں حصہ دار بھی ہیں، پھر ایم پی ایم این اے بھی ہیں، پھر عہدے دار بھی ہیں، مراتب بھی لیتے ہیں عمران خان کے نام سے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 2 دن کے لیے نکلیں اور حکومت کو مجبور کریں اور عمران خان کو رہا کروائیں۔ میرا تو یہ مطالبہ ہے جی آپ کہ نے ہمارے دیکھا، لیڈر کی رہائی ہونی چاہیے۔ جی آپ نے دیکھا کہ یہاں خواتین کا بھی یہ مطالبہ ہے، یہاں آتی رہتی ہیں، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، اور جدوجہد بھی ایسی بھی کرتی ہیں کہ صبح سے شام تک یہاں موجود رہتی ہیں، اور یہاں تلاوت قرآن مجید بھی کرتی ہیں، اور غرض کے ہر طرح کی جو ہیلپ جو ہے کرتی ہیں عمران خان کے لیے۔ نہیں کرتے تو وہ لوگ نہیں کرتے جو عہدے بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایم این اے بھی ہیں، جو یہاں پر نہیں آتے، سارے تو نہیں، سب کچھ لوگ آتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں آتے ان کے لیے خان کا ایک ہی پیغام تھا کہ آپ یا پی ٹی چھوڑ دیں، یا عہدہ چھوڑ دیں، یا پی ٹی اے کو چھوڑ دیں، یا اس کے لیے کام کریں۔ جہاں تک بات ہے احتجاج کی، تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ خان کا کہ وہ وہاں سے آرڈر آئے گا جیل کے اندر سے، تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے یہ پیغام دے دیا تھا کہ آپ نے احتجاج کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو کتنا احتجاج ہوا ہے یہ میرے پاس طارق کمال باسی تھوڑا سا کمنٹس دے دیں کہ خان نے تو کہا تھا کہ احتجاج جو ہے وہ جاری رکھنا ہے آپ نے، تو یہاں تو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، جو ہم لوگ ہیں، ایک بندہ بھی اگر خان نے احتجاج جاری رکھا ہے نا، آپ نے رکھا ہے، میں نے رکھا ہے، انہوں نے رکھا ہے، انہوں نے سمجھے پورے پاکستان نے احتجاج جاری جو رکھا ہے۔ عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مستفید ہو رہے ہیں، بات یہ جو 8 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ لوگ جو ہے نا وہ آئی اسی مقصد کے لیے ہے۔ یقین کریں ان کا کام اور کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ خان کے ساتھ مخلص ہوتے تو یقین کریں کہ خان کب کا رہا ہو چکا ہوتا۔ جی بالکل، یہ بات درست ہے، اور ان کا مخلص ہونا ہی خان کی رہائی کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ نشانی ہے، لیکن وہی مخلص نہیں ہے تو پھر ہم کس کو کیا کہیں گے؟